بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم سیر اور وہ بھوکا ہو، تم پہنو اور وہ برہنہ ہو، تم سیراب ہو اور وہ تشنا رہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اگر تمہاری ہمسر یا کوئی نوکر ہو اور تمہارے دوست کے پاس نہ ہمسر ہو اور نہ نوکر ہو تو اپنے نوکر کو اس کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس کا لباس دھوئے، غذا تیار کرے اور بستر بچھائے۔ یہ تمام اعمال ایسی چیز ہیں کہ جس کا تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اگر تم نے اس کے لیے قسم کھائی ہے تو اپنی قسم پر عمل کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کی تشییع جنازہ میں حاضر ہو، بیمار ہونے کی صورت میں اس کی عیادت کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بدن کو زحمت میں ڈالو اور اس حد تک محتاج نہ کرو کہ وہ ضرورت کے وقت تم سے درخواست کرے۔ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرو۔ پس جب بھی تم نے یہ کام انجام دیے تو تم نے اپنی ولایت کو اس کی ولایت کے ساتھ متصل کیا ہے، یعنی وہ تمہارا ولی اور دوست ہے، تم اس کے ولی اور دوست ہو، نیز اس کی ولایت کو ولایت خدا سے جوڑا ہے، یعنی تم دونوں ولایت خدا میں داخل ہو جاؤ گے۔ الخصال جلد 2 صفحہ 6، بحار الانوار جلد 71 صفحہ 224، حدیث 12۔ ابو المامون حارثی کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے مومن پر حقوق میں سے من جملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ قلبی دوستی رکھے، اس کی مالی امداد کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے خانوادے کی سرپرستی کرے، دشمن کے خلاف اس کی مدد کرے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اس کا کوئی حصہ ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا حصہ دریافت کرے۔ جب فوت ہو جائے تو اس کی قبر کی زیارت کرے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اسے جھٹلائے نہیں، اسے اف تک نہ کہے۔ اگر اسے اف کہے تو پس ان دونوں کے درمیان دوستی نہیں رہے گی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کہے تو میرا دشمن ہے، دونوں میں ایک کافر ہو جائے گا، اور اگر اس پر تہمت لگائے تو اس کے دل میں ایمان یوں پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 248، حدیث 7۔ نمبر 4، مفضل کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، مومن کا اپنے بھائی پر سب سے چھوٹا حق کون سا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ہے کہ جس چیز کا وہ محتاج ہے اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کرے۔ الخصال جلد 1 صفحہ 7، 8، بحار الانوار جلد 71 صفحہ 391، حدیث 4۔ فرمانے خدا، ان اللہ فالق الحب والنوا میں دانا اور گٹھلی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان ان اللہ فالق الحب والنوا، خدا ہی وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کو شگافتہ کرنے والا ہے، کے معنی کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، دانا یعنی مومن، یہ خدا کا قول ہے۔ وَلْقِیتُ عَلَیْکَ مَحَبَّۃَ مِنِّی، ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا۔ اور گٹھلی یعنی کافر کہ جو حق سے دور ہوا اور اسے قبول نہ کیا۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 370، بحار الانوار صفحہ 24، صفحہ 9، حدیث 20۔ نمبر 2، ابن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا مومن کوڑ اور برس وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا مصیبت مومن کے علاوہ لکھی اور ثابت ہے؟ اصول کافی جلد 3 صفحہ 357، حدیث 27، بحار الانوار جلد 64 صفحہ 221، حدیث 27۔
علامہ مجلسی اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں، اس سے مراد کیا مصیبت سوائے مومن کے لکھی ہوتی ہے، یہ اکثر اوقات ہے نہ کہ ہمیشہ۔ خداوند نے بندوں پر کون سی چیزیں واجب کی ہیں؟ سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، آپ علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کہ خداوند نے اپنے بندوں پر کون کون سی چیزیں واجب کی ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، وحدانیت خدا کا اقرار اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، نماز قائم کرنا، خمس ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، خانہ خدا کا حج بجا لانا، ماہ مبارک رمضان کے روزے اور ولایت اہل بیت علیہم السلام۔ جو کوئی ان امور کو بجا لائے، استقامت سے کام لے، درمیانے راستے پر چلے اور منکرات سے اجتناب کرے، وہ بہشت میں جائے گا۔ المحسن صفحہ 299، بحار الانوار جلد 65، صفحہ 386، حدیث 36۔ کیا گناہ کبیرہ کو انجام دینے والا اسلام سے خارج ہے؟ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص کبیرہ گناہ انجام دیتا ہے، پھر وہ اور اسی کی حالت میں مر جاتا ہے، کیا گناہ کبیرہ کو انجام دینا اس شخص کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟ اور اگر اسے عذاب ہو تو کیا اس کا عذاب مشرکین کے عذاب کی مانند ہے، یعنی ہمیشہ ہے، یا اسے وقتی طور پر عذاب ہوگا اور ختم ہو جائے گا؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی گناہ کبیرہ انجام دے اور دعویٰ کرے کہ وہ حلال ہے، یہ عمل اسے اسلام سے خارج کر دے گا اور اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر اقرار کرے کہ اس نے گناہ انجام دیا ہے اور اسی حالت میں مر جائے تو یہ عمل اسے ایمان سے خارج کر دے گا، اسلام سے نہیں، اس کا عذاب پہلے والے کی نسبت کم تر ہوگا۔ کیا زنا کا مقصد ایمان کو ختم کر دینا ہے؟ صبا بن سیابہ کہتے ہیں، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ محمد بن عبدہ نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا زانی زنا کرنے کی حالت میں مومن ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ شخص اس عورت کے پیٹ پر ہے اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور جب اتر جاتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر یہ ارادہ رکھے کہ وہ دوبارہ زنا کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بعض اوقات وہ دوبارہ زنا کا قصد کرتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے، زنا کے قصد سے اس کا ایمان سلب نہیں ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد 3، صفحہ 383، حدیث 13۔ ایمان کس طرح باقی رہتا ہے اور کیسے سلب ہوتا ہے؟ حسین بن نعیم صحاف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کس طرح سے ہے کہ بعض اوقات انسان خداوند کے نزدیک مومن ہے اور اس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت ہے، پھر خداوند اس کے بعد اسے ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، خدا عز و جل عادل ہے، اس نے اپنے بندوں کو صرف اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، نہ کفر کی، اور کسی کو بھی کفر کی دعوت نہیں دی ہے۔ پس جو کوئی خدا پر ایمان لائے اور اس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت ہو جائے تو پھر خداوند عز و جل اسے ایمان سے کفر کی طرف منتقل نہیں کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، بعض اوقات کوئی شخص کافر ہے اور اس کا کفر خدا کے نزدیک ثابت ہے، پھر خداوند متعال اسے اس کے بعد کفر سے ایمان کی طرف منتقل کرتا ہے، یہ کیسے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے تمام انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے، نہ کہ کسی شریعت پر۔ وہ ایمان کو سمجھتا ہے اور نہ ہی کفر کو جانتا ہے۔ پھر رسولوں کو بھیجا کہ وہ اس کے بندوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیں، پس خداوند نے بعض کو اس وسیلے سے ہدایت فرمائی اور بعض کو نہیں فرمائی ہے۔ اصول کافی جلد 4، صفحہ 144، حدیث 1، بحار الانوار جلد 11،
صفحہ 39 حدیث 39 تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔